بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 179 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا و قبول سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وقبول وقبض فی المجلس بلا اذنہ وبعدہ به فی محوز مقسوم ومشاع لا یقسم لا فیما قسم فإن قسمه وسلمه صح وإن وهب دقيقا في بر لا وإن طحن وسلم وكذا الدهن في سمسم والسمن في اللبن وملك بلا قبض جديد ولو في يد الموهوب له وهبة الأب لطفل تتم بالعقد وإن وهب له أجنبي تتم بقبض وليه وأمه وأجنبي لو في حجرهما وبقبضه إن عقل ولو وهب إثنان دارا لواحد صح لا عكسه وصح تصدق 10 دراهم وهبتها لفقير لا لغنيين فعليه الرحمة۔ فرما رہے ہیں کہ ہبہ تام ہونے کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہے۔ تصح الہبۃ بإیجاب و قبول، قبول کرنا ضروری ہے۔ تیسری شرط وہ ہبہ کے صحت کے لیے وقبض فی مجلس بلا اذنہ، مجلس عقد میں مواہب کی اجازت کے بغیر قبضہ کرنے سے بھی ہبہ تام ہو جاتا ہے۔ جب واہب نے ہبہ کر لیا تو موہوب لہو نے اگر مجلس عقد ہی میں اس چیز پر قبضہ جما دیا، اپنے قبضے میں لے لیا، تو فرماتے ہیں اس سے موہوب لہو کی ملکیت آ جائے گی۔ واہب نے ایک مرتبہ وہاب تو کہہ دیا، اب دوبارہ اس سے اجازت لینا یہ ضروری نہیں۔ وبعدہ بھی فی محوز مقسوم، اور مجلس کے بعد بھی موہوب لہو کا اس چیز پر قبضہ کر لینا، یہ بھی اس سے بھی ہبہ تام ہوتا ہے، لیکن ہر چیز میں نہیں بلکہ اس چیز میں جو محوز ہو، مقسوم ہو۔ محوز مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو قابل تقسیم ہے، اور مقسوم کا معنی تقسیم شدہ ہے، یعنی قابل تقسیم چیز تقسیم شدہ حالت میں پڑا ہوا ہو اور مشاع ہو، کسی کے ساتھ اس میں شرکت نہ ہو، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس چیز پر اگر اس نے قبضہ کر لیا تو اس صورت میں فرماتے ہیں یہ قبضہ بھی درست ہوگا اور اس سے بھی ہبہ تام ہو جائے گا۔ مثلا کسی شخص نے کہا کہ میں نے اپنے جو ہے یہ 1 من گندم فلاں کو ہبہ کر دی ہے، تو اب اگر گندم کا پورا ڈیر ہے تو وہ محوز ہے، قابل تقسیم ہے، تقسیم چاہتا ہے۔ مقسوم اگر اس نے الگ الگ کر دیے، تقسیم بھی کر دیے، 1 من گندم الگ کر رکھا ہے اس نے، اور مشاع ہے اس 1 من گندم میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ہے، مالک کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر اس موہوب لوگوں نے اس چیز پر ہبہ قبضہ کر لیا تو اس سے وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جائے گی۔ لا یقسم لا فیما قسم، وہ چیز جو تقسیم کی جا سکتی ہوں تو فرماتے ہیں اور تقسیم نہ کی گئی ہو تو ایسی چیز پر قبضہ کرنے سے جو ہے اس قبضہ کرنے سے پھر ملکیت نہیں آئے گی۔ اسی طرح وہ چیز جو قابل تقسیم ہے، مشاع ہے، غیر مشاع ہے اور قابل تقسیم ہے، تو اس کو موہوب لہو تقسیم نہیں کر سکتا، یعنی اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ لا فیما قسم، وہ چیز جو تقسیم کی جا سکتی ہو تو اس کو تقسیم کر کے اپنا
قبضہ یہ نہیں لے سکتا جب تک کہ واہب خود الگ کر کے اس کو نہ دے، جیسے کہ گھر وغیرہ ہیں۔ فَإِنْ قَسَمَهُ وَسَلَّمَ وَصَحَّ، پس اگر اس طرح قابل تقسیم چیز خود واہب نے تقسیم کر کے موہوب لہو کے حوالہ کر دیا تو اس صورت میں ہبہ صحیح ہو جائے گا، یعنی اس کا قبضہ آ جائے گا اور قبضے سے جو ہے وہ اس کی ملکیت آ جائے گی، ہبہ تام ہو جائے گا۔ وَإِنْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي بُرٍّ لَا، اگر کوئی شخص گندم کے دانوں میں موجود جو آٹا ہے اس کو ہبہ کر لے کہ بھئی اس گندم کا جو ڈیر ہے اس میں سے ایک من آٹا میں نے آپ کو ہبہ کر لیا، تو ابھی تک وہ موجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے آٹا، تو لا تصح، یہ ہبہ صحیح نہیں۔ وَإِن طَحَنَ وَسَلَّمَ، اگرچہ واہب اس کو پیس لے گندم کو اور اس کے حوالہ کر دے تب بھی ہبہ صحیح نہیں، یہ ہبہ تب بھی صحیح نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں جس وقت اس نے آٹا ہبہ کیا تھا اس وقت وہ چیز معدوم تھی، آٹا معدوم تھا، موجود ہی نہیں تھا، تو معدوم چیز کی ہبہ درست نہیں۔ وَقَذَا الدُّهْنُ فِي سِمْسِمٍ، اسی طرح اگر کسی شخص نے کہا بھئی ان تیلوں کا تیل میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، تو ابھی تک تیل ہے، تیل تو موجود ہی نہیں، یا یوں کہا وَالسَّمَنَ فِي اللَّبَنِ، بھئی اس دودھ کا جو گھی ہے وہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، ابھی تک گھی موجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے، تو معدوم چیز کی ہبہ درست نہیں، لہذا اس کہنے سے ہبہ درست نہیں ہوگا۔ اگرچہ دودھ سے یہ دہی بنا کر پھر اس سے گھی نکال دے، تیلوں سے یہ تیل نکال دے اور اس کو دے دے، تب بھی یہ ہبہ درست نہیں ہوگا۔ وَمِلْكٍ بِلَا قَبْضٍ جَدِيدٍ، اسی طرح موہوب لہو کا اپنے ایسا مملوک ہبہ کرنا جس کو اس نے قبضہ نہ کیا ہو، یعنی اس نے اس کو مالک بنا دیا بغیر قبض جدیدہ کے، تو فرماتے ہیں یہ ہبہ بھی درست نہیں۔ بائی نے کوئی چیز خریدی، مثلا زید سے اس نے موٹر سائیکل خریدا بکر نے، اور بکر نے کہا وہ موٹر سائیکل میں نے عامر کو ہبہ کر دیا، ابھی تک وہ موٹر سائیکل اس نے دے کے نہیں، قبضے نہیں کیا، تو اس صورت میں یہ ہبہ درست نہیں۔ یا یہ ہے کہ عامر ہی سے اس نے خریدا اور عامر ہی کو ہبہ کر لیا، تو قبض جدید کے بغیر یہ ہبہ اس کا درست نہیں۔ وَلَوْ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، اگر وہ چیز موہوب لہو کے قبضے میں ہے تو اس کا یہ ہبہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہبہ کے لیے قبضہ دلانا ضروری ہے اور یہاں پر قبضہ نہیں پایا گیا۔ وَهِبَةُ الْأَبِ لِطِفْلِهِ تَتِمُّ بِالْعَقْدِ، اب قبضہ ہبہ کی تمامیت کے لیے ضروری ہے، وہ غیر مکلف جن کا قبضہ شمار نہیں ہوتا، مثلا چھوٹا بچہ ہے تو ان کی طرف سے ان کا نائب، ان کو ولی باب جو ہے یا ان کا متولی اگر قبضہ کر لے تو اس سے ان کا ہبہ درست ہو جائے گا۔ وَهِبَةُ الْأَبِ لِطِفْلِهِ، باپ کا اپنے بچے کے لیے ہبہ کرنا تتم بالعقد، محض عقد ہی سے تام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے گویا کہ بچے کی طرف سے یہ ہبہ قبضہ کر لیا، موہوب ہی کو قبضہ کر لیا۔ وَإِن وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ، اگر بچے کو کسی اجنبی نے ہبہ کی، تتم بقبض ولیہ وامہ، تو اس بچے کے ولی اور اس کی ماں کے قبضہ کرنے سے ہبہ تام ہو جائے گا۔ وَأَجْنَبِيٌّ لَوْ فِي حَجْرِهِمَا، اسی طرح اجنبی کے قبضہ کرنے سے بھی وہ ہبہ تام ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ اجنبی کی پرورش میں ہو، اگر اجنبی کی پرورش میں ہے تب وہ اس کا ہبہ درست ہوگا، وگرنہ نہیں۔ وَبِقَبْضِهِ إِنْ عَقَلَ، اسی طرح اگر بچہ عاقل مند ہے، باشعور ہے، اس نے خود سے قبضہ کر لیا تو اس کے قبضہ کرنے سے بھی ہبہ تام ہو جائے گا۔ وَلَوْ وَهَبَ اثْنَانِ دَارًا لِوَاحِدٍ صَحَّ، اگر دو آدمیوں نے مل کر ایک گھر ایک شخص کو ہبہ کر دیا تو یہ صحیح ہے، لا عکسہ، لیکن اس کا برعکس درست نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ محوت جو چیز قابل تقسیم ہو، مقسوم ہو، تو تب اس کا ہبہ درست ہوگا۔ دو آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو ہبہ کر لیا تو وہاں پر اس کی تقسیم کی ضرورت نہیں آتی، ہبہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی دو پر ہبہ کرتا ہے تو یہ ہبہ ایک محوز چیز کی ہبہ ہے جو قابل تقسیم ہے اور غیر مقسوم ہے، تو لہذا اس صورت میں یہ ہبہ درست نہیں ہوگا۔
تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کی سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.